जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब अंदाज में आप हज़रात के सामने तकरीर पेश कर रहे थे और शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा इक़बाल मरहूम के फ़िक्र को उजागर कर रहे थे जामिया के होनहार तालिब इल्म जनाब मोहम्मद सिद्दीक़ साहब। अब मैं बिला ताख़ीर इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ हज़रत उस्तादुल मुकर्रम वली कामिल जामिउल माक़ूलात वल मनक़ूलात उस्तादुल उलमा हज़रत अक़दस मौलाना इरशाद अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया शेखुल हदीस व रईस जामिया दारुल उलूम कबीरवाला के हज़रत तशरीफ़ लाएँ और उन उलमा को जो इस साल दर्स निज़ामी मुकम्मल करके फ़ारिग़ हो रहे हैं बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस से मुबारक कर।
عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري قال أخبرني أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري نفعنا الله بعلومه آمين. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. باب قول الله ونضع موازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم موزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب احباب کی خدمت میں درخواست ہے یہ مبارک جملے ہر شخص اپنی زبان سے ادا کر لے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. محدث اعظم کی مقدس کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. مختصر تعارفی نام اس کا صحیح بخاری ہے. اس کی اختتامی مجلس بابرکت مجلس ہے. اس ادارے کی برکت سے طالبین حدیث کی برکت سے آج ہمیں ایسی پروقار سعادت مند مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. جس مجلس میں بیٹھنے والا خوش قسمت اللہ کے ہاں اتنا مطلب ہو جاتا ہے. ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کفار کے مقابلے میں میدان جہاد میں سپہ سالار نے کسی مجاہد کی ڈیوٹی لگا دی. آج رات ساری رات قیام کر کے جاگ کر سرحد کی حفاظت کرنی ہے. تو
تو وہ مجاہد اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے معمور، اس کو اللہ ساری رات جاگنے اور حفاظت کا جو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، حدیث کی مجلس میں بیٹھنے والے، ختم قرآن کی مجلس میں بیٹھنے والے خوش بخت مسلمان کو اللہ اس مجاہد کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے ایسی بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ مجھے اپنے اکابر کی بات بھی یاد آتی ہے اس موقع پر۔ سید المحدثین حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کا مبارک ارشاد ہے، بکثرت اساتذہ حدیث اس کو نقل کرواتے ہیں، جو خوش قسمت مسلمان درس حدیث کی مجلس میں شریک ہو گئے، شریک ہونے والے مسلمان ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا کی محفل میں موجود ہیں۔ سید المحدثین حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، درس مجلس یہ دنیا کی مجلس نہیں، یہ جنت کی مجلس ہے۔ اللہ نے ہمیں جنت کی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ ایک اور سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے، بر صغیر میں جس عظیم محدث عزیز کا نام لے رہے تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کی محنت کے نتیجے میں پورے بر صغیر میں حدیث کا نور پھیلا، انہوں نے اپنے ایک رسالے میں نقل فرمایا، رسالے کا نام ہے فیوض الحرمین۔ وہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ روضہ اقدس پر حاضر ہوا، وہاں جا کر مواجہ شریف کے سامنے میں نے مراقبہ کیا۔ مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کے سارے خیالات سے دل کو یکسو کر کے ایک ہی چیز کی طرف دل کو متوجہ کرنا۔ تو میں نے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر، مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کر یہ تمنا لے کر، یہ دعا کر کے، یہ درخواست کر کے بارگاہ عزتی میں نے مراقبہ شروع کیا، اے اللہ، روضہ اقدس پر جو انوارات کی بارش برس رہی ہے، فیوض اور برکات نازل ہو رہے ہیں، ان انوار و تجلیات، فیوض و برکات کا مجھے مشاہدہ کرا دے۔ اور یہ بھی درخواست کی، اے اللہ، پھر قلب اطہر سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے اٹھنے والی فیوض و برکات کا بھی مجھے مشاہدہ کرا دے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، اللہ نے میری طلب سے بھی زیادہ مجھے عجیب و غریب قسم کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرایا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ تو وضاحت نہیں، بالکل بیداری کی حالت میں یا تھوڑی سی اونگ آئی اور اونگنے کی حالت میں دیکھا۔ فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قلب اطہر سے نور کی شعاعیں بلند ہو رہی تھیں، نور کے تاگے نکل رہے تھے، نور کی تاریں پھوٹ رہی تھیں۔ اور اگلی بات سماعت فرمائیے اور اس پر بار بار اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ انوار، وہ نور کی شعاعیں، وہ نور کے تاکے، وہ نور کی لاٹیں دل مبارک سے اٹھ کر کہاں جا رہی تھیں؟ ان خوش قسمت مسلمانوں کے دلوں کے اندر گھس رہی تھیں جو درس حدیث کی مجلس میں موجود تھے۔ اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں۔ اللہ نے آج ہمیں وہی مجلس، وہی محفل نصیب کی۔ گویا شاہ صاحب کے مراقبے کی بنیاد پر پورا اذعان اور یقین کر لیں کہ ہم گناہ گاروں کے قلوب کا تعلق قلب رسول سے جڑ چکا ہے۔ وہاں کی اٹھنے والی شعاعیں ہمارے قلوب میں داخل ہو رہی ہیں
ہمارے قلب کا تعلق قلب رسول سے جڑ گیا، ایک تار قائم ہو گیا، لیکن وہ تار مخفی تار ہے، نظر آنے والا نہیں ہے۔ شاہ صاحب کو تو آنکھوں سے نظر آ گیا چونکہ اللہ نے ان کو وہ آنکھیں عطا کر دی تھی۔ ہم اندھے ہیں، ظاہری آنکھیں تو ہمارے پاس ہیں لیکن وہ باطنی آنکھیں نہیں جو مخفی تاروں کا مشاہدہ کر سکیں۔ یہ مخفی تار جڑ جاتے ہیں، روضہ اقدس سے بھی جڑ جاتے ہیں اور اللہ کے ولی کے قلب کا تعلق عرش بری سے بھی جڑ جاتا ہے، اللہ سے بھی ایک تعلق اور مخفی تار جڑ جاتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک مجلس میں ارشاد فرمانے لگے، بڑی عجیب بات فرمائی۔ فرمایا میرے ظاہری کان تو نہیں سنتے لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اشرف اب یہ کر، اشرف اب یہ کر، اشرف اب یہ کر۔ یہ وہ مخفی تار ہے جس تار کے ذریعے سے عرش سے فیصلے ہو رہے ہیں اور قلب کے اندر گھس رہے ہیں، اور حدیث پاک سے بھی اشارہ ملتا ہے جب بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، ولی اللہ کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے، اپنے دل کو اغیار سے پاک کر لیتا ہے، دل کو مزکا مجلہ مصفہ بنا لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے میں آنکھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے سے دیکھتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ذریعے سے پکڑتا ہے، میں پاؤں بن جاتا ہوں، میرے ذریعے سے چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں میری منشا اور مرضی کے خلاف نہیں چلتے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب یہ حضرت تھانوی کے عاشق مرید تھے، انہوں نے حضرت تھانوی کے اسی ملفوظ کو سامنے لا کر ایک بڑی عجیب بات کی۔ فرمانے لگے حضرت تھانوی گویا یوں فرما رہے تھے، یہ جو کہا کہ میرے ظاہری کان نہیں سنتے لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کوئی کہنے والا میرے دل میں کہہ رہا ہے اشرف اب یہ کر، اشرف اب یہ کر، تو حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب فرماتے ہیں گویا حضرت یوں فرمانا چاہتے ہیں ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ یہ جو تار جڑی ہوئی ہے مخفی تار، نہ نظر آنے والی تار، غیر محسوس تار، اس تار کے بارے میں خواجہ صاحب کا کیا تصور ہے؟ عرض کرتے ہیں گویا حضرت یوں فرما رہے تھے ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں۔ تو الحمدللہ ان طالبین حدیث کی برکت سے اور اس ادارے کی برکت سے، حضرت قاری صاحب کی برکت سے، حضرت عثمانی صاحب کی محنت اور برکت سے آج ہمیں ایسی محفل نصیب ہو رہی ہے، ہمارے قلوب کا تعلق قلب رسول سے جڑ گیا، مخفی تار قائم ہو چکا ہے۔ اور میں مزید آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے آخری حدیث سنی، عزیز طالب علم نے پوری سند کے ساتھ تقریباً 30-32 واسطے بنتے ہیں اس عزیز کے استاد سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان واسطوں سے، ان واسطوں کا نام بھی لیا گیا ہے برکت کے لیے، ان واسطوں سے یہ حدیث ہم تک پہنچی، اس حدیث کے درس میں ہم اس وقت شریک ہیں، اگرچہ اس وقت ہمارے سامنے خود جناب رسول اللہ تشریف فرما نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری حدیث کی وہ کتاب ہے، دنیا کے سارے محدثین کا اتفاق ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد
دھرتی میں اگر سب سے زیادہ کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری کی کتاب ہے۔ یہ آخری حدیث بھی یقیناً سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور اس لیے بھی صحیح ہے، امام بخاری نے تو اللہ سے پوچھ کر اس حدیث کو درج کیا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، علماء نے لکھا ہے بخاری شریف میں 7275 احادیث ہیں۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری نے غسل فرمایا، 2 رکعت نفل ادا کی، کبھی حرم پاک میں، کبھی مسجد نبوی میں، کبھی روضۃ من ریاض الجنہ میں۔ نفل پڑھنے کے بعد مراقبہ کیا اور اللہ سے دعا مانگنی شروع کی۔ یہ حدیث مجھے فلاں فلاں استاد کے ذریعے سے پہنچی، اللہ میں اس حدیث کو اپنی کتاب میں اپنے مسودے میں درج نہیں کروں گا جب تک تیری طرف سے القاء نہ ہو، الہام نہ ہو، تار نہ آئے کہ یہ حدیث محمد الرسول اللہ کی فرمائی ہوئی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں جب میرے دل نے گواہی دی، اللہ کی وہی مخفی تار حضرت تھانوی والا، ظاہری کان تو نہیں سن رہے تھے لیکن اللہ نے دل میں ڈالا، محمد ابن اسماعیل اس حدیث کو بھی اپنے مسودے میں لکھ لو، یہ حدیث محمد الرسول اللہ کی فرمائی ہوئی حدیث ہے۔ اس حدیث کو بھی درج کرتے ہوئے اللہ سے پوچھ کر اس حدیث کو درج کیا۔ اس لیے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ الفاظ جو عزیز نے پڑھے، میں نے بھی بطور برکت کے پڑھے ہیں، یہ الفاظ وہی ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلے۔ اگرچہ وہ منہ تو ہمارے سامنے موجود نہیں، لیکن منہ مبارک سے نکلنے والے الفاظ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمیں صحابیت کا شرف تو حاصل نہیں ہے، کیونکہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ کی زیارت کی ہو اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہو۔ 2 چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، زیارت بھی ہوتی ہے اور ایمان پر خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، اور الفاظ سننا بھی اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس کو تو 2 نعمتیں حاصل ہو گئیں، ذات رسول کی زیارت بھی اور الفاظ بھی براہ راست ان کے کان میں پڑ گئے، وہ تو بن گیا صحابی۔ صحابی کا مقام تو بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بالا ہے۔ ایک جملہ آقا کا ذہن میں رکھیں، آقا فرماتے ہیں میرا ادنا صحابی اللہ کے راستے میں اخلاص کی بنیاد پر آدھا سیر جو خرچ کرے، اور بعد والا کوئی بڑے سے بڑا عابد، متقی، پرہیزگار، وقت کا ولی اللہ کے راستے میں جو نہیں، گندم نہیں، چاندی نہیں، سونا خرچ کرے، اور سونا بھی تولا 2 تولا نہیں، فرمایا احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، میرے ادنا صحابی کے آدھے سیر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے صحابہ کو تو یہ شرف عطا کیا، صحابی کا تو مقام بہت بلند، اور یہ تو میں ادنا صحابی کا ذکر کر رہا ہوں۔ افضل صحابہ کا کیا مقام ہوگا، صدیق اکبر کا کیا مقام ہوگا، ادنا کا مقام سامنے آیا، تھوڑی سی جھلک آ جائے افضل الصحابہ کے مقام اور مرتبے کے بارے میں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں، تو آقا نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا ثلاثۃ مئہ و ستون خصلہ، 360 خصلتیں، عادتیں، اخلاق اور اعمال ایسے ہیں، اگر اللہ رب العزت ان میں سے کوئی ایک خصلت اپنے کسی بندے کو عطا کر دے تو اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ جب آقا نے جو ارشاد فرمایا، حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، مجلس میں اور تو کوئی شخص بولنے کی جرأت نہ کر سکا، صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ میری زندگی آپ کے سامنے ہے، ذرا اس زندگی کا مطالعہ کر کے فرمائیے کیا میرے اندر بھی 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت آپ محسوس فرماتے ہیں؟
تاکہ اس حدیث کی بنیاد پر میں اپنے کو جنت کا مستحق سمجھوں۔ جب صدیق نے یہ سوال کیا، آقا نے جھوم کر مسکراتے ہوئے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، قابل سماعت ہے جملہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ آقا نے فرمایا، صدیق ایک خصلت کے بارے میں تو سوال کر رہا ہے، کلھا فیک ھنیئا لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ نے 360 خصلتیں ساری کی ساری تیرے اندر جمع کر۔ یہ افضل صحابہ کا مقام ہے، صدیق اکبر کا مقام۔ 360 خصلتیں، اگر ایک خصلت بھی کسی میں موجود ہو تو جنت کا استحقاق ہے، جس میں 360 خصلتیں جمع ہوں گی، اس کا کس درجے کا استحقاق ہوگا؟ وہ اس درجے کا استحقاق ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، صدیق نے سوال کیا، یا رسول اللہ مقصد تو ہے جنت کا داخلہ مل جائے۔ ہمارے ایک استاد تھے تونسا شریف کے، مزاح طبیعت کے تھے، وہ ایک دفعہ کہہ رہے تھے، اللہ کرے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے، چاہے دھکا دے کر بھیج دے، روشن دان کے ذریعے سے چلے جائیں، کچھ چھوٹا سا سوراخ نکال لے، کسی طریقے سے جنت کا داخلہ مل جائے۔ صدیق اکبر سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول مقصد تو ہے جنت کا داخلہ، لیکن ایک ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے، آپ کی امت میں ایسا بھی کوئی شخص موجود ہے جنت کے دربان یہ تمنا کرے، آرزو کرے، ان کی خواہش ہو، رسول اللہ کی امت کا فلاں شخص میرے والے دروازے سے جنت میں جائے، اس کی یہ تمنا ہو، آرزو ہو، خواہش ہو، دل سے چاہے، آپ کی امت میں ایسا کوئی شخص ہے؟ تو آقا نے فرمایا، ارجو ان تکون منہم، صدیق مجھے امید ہے آپ ہی وہ شخص ہیں جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے۔ تو بھائی میں عرض کر رہا تھا، صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے زیارت بھی کی اور الفاظ سننے کا موقع بھی اگر مل گیا تو مزید سعادت۔ اس وقت اس حدیث کے درس میں موجود ہمارے دوست احباب، خصوصاً طالبین حدیث، یہ شرف عجیب حاصل ہو رہا ہے ان کو کہ ہم اگرچہ آقا کی زیارت تو نہیں کر رہے، لیکن اللہ کی قسم وہی الفاظ جو ابو ہریرہ کے کان میں پڑے تھے، بعین ہی وہی الفاظ عزیز کی تلاوت کی برکت سے، میرے پڑھنے کی برکت سے ہمارے کانوں کے اندر بعین ہی وہی الفاظ پڑ گئے۔ ہمارے محدثین ایسے خوش نصیب لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہ اگرچہ حقیقتاً صحابہ نہیں ہیں لیکن مثل صحابہ بن جاتے ہیں۔ اللہ ان کو صحابیت کا شرف عطا کرتے ہیں۔ دو چیزوں میں سے ایک چیز تو ان کو بھی حاصل ہوگی، ذات رسول کی زیارت تو نہ ہوئی، اب اگر ہو بھی جائے تو خواب میں ہوگی، بیداری میں تو زیارت ممکن نہیں۔ یہ بھی شرافت کی بات ہے خواب میں زیارت ہو جائے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں خواب میں ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 1000 مرتبہ بھی ہو جائے۔ اور ایک خوش قسمت پشاور کا ایسا بھی تھا، کئی سال تک مسلسل ہر رات خواب میں اس کو جناب رسول اللہ کی زیارت ہو جائے۔ اس کا نام ہے حافظ محمد عظیم پشاوری۔ بڑی تڑپ تھی، طلب تھی، تمنا تھی زیارت ہو جائے۔ ایک دفعہ زیارت ہوئی اور بڑی شان سے زیارت ہوئی۔ آقا نے فرمایا، حافظ عظیم بڑی مدت سے طلب تھی، تڑپ تھی، اب زیارت ہو رہی ہے، مزید کوئی تمنا ہو تو وہ ظاہر کریں، میں دعا کروں اللہ اس تمنا کو بھی پورا کر دے۔ جب آقا نے خود ہی ارشاد فرما دیا خواب میں، حافظ عظیم بھی کوئی غضب کا عاشق تھا، کہنے لگا میری 2 درخواستیں ہیں۔ ایک درخواست تو یہ ہے، اس وقت مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، جب میں نیند سے بیدار ہو جاؤں میری بینائی ختم ہو چکی ہے، یہ میری تمنا ہے۔ وجہ بڑی عجیب وجہ بیان کی، کہنے لگا اس لیے یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے کے بعد کوئی چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، یہ میری تمنا ہے، میری بینائی ختم ہو چکی ہو۔ اور ایک درخواست یہ ہے
جتنا میری بقیہ زندگی ہے مجھے ہر رات خواب میں آپ کی زیارت نصیب۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے دونوں تمنائیں پوری کر دی۔ بقیہ زندگی میں ہر رات خواب میں حافظ عظیم صاحب کو جناب رسول اللہ کی زیارت ہو جایا کرتی تھی، لیکن پھر بھی صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ طالبین حدیث بھی، اور ان کی برکت سے آپ کو بھی حدیث کی سماعت حاصل ہوئی، وہی الفاظ ہمارے کان میں پڑے۔ ہم اگرچہ صحابہ کا شرف تو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن مثل صحابہ، لواحقین صحابہ، متبعین صحابہ میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں میں یوں کہہ دوں تو انشاءاللہ بات صحیح ہوگی، 30-29 واسطوں سے اس مجمع میں بیٹھنے والے ہر خوش قسمت مسلمان کو جناب رسول اللہ کی شاگردی کا شرف حاصل ہو گیا۔ ابو ہریرہ تو براہ راست شاگرد تھا، لیکن ہمیں 30 واسطوں سے حضور کی شاگردی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس لیے 3 دفعہ کہہ دو اس عظیم نعمت پر اللہ تیرا بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ اس مدرسے کی برکت سے، طالبین حدیث کی برکت سے، ایک تو محفل جنت میں ہم بیٹھے ہیں، اور دوسرا ہمارے قلب کا تعلق قلب رسول سے اس وقت جڑا ہوا ہے، اور تیسری شرافت کیا حاصل ہو رہی ہے؟ حضور سے شاگردی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ عظیم محدث کی عظیم کتاب ہے، محدث بھی بڑا عظیم ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی نوجوان کیسا ہونا چاہیے، اسلامی نوجوان تو بالغ ہونے کے بعد ہوگا، اسلامی بچہ کیسا ہونا چاہیے۔ امام بخاری تقریباً 6-7 سال کی عمر میں قرآن مجید کے حافظ ہوئے، خود فرماتے ہیں الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب، میں ابھی مکتب قرآنی میں موجود تھا، قرآن یاد کر رہا تھا، بار بار تار آ رہا تھا، وہ مخفی تار، اللہ القاء فرما رہے تھے، میرے دل میں الہام ہو رہا تھا۔ حفظ قرآن کے بعد آپ نے حفظ حدیث کی دولت بھی حاصل کر لی ہے، چنانچہ فارغ ہوتے ہی میں احادیث کے حفظ میں مصروف ہو گیا، اور چھوٹی سی عمر میں 70,000 حدیثیں یاد کر لی۔ 11 سال عمر تھی، اپنے استاد محمد ابن سلام بیکندی کی خدمت میں پڑھنے کے لیے آئے، سبق ختم ہوا، جانے لگے، ان کے ایک دوست سلیم نامی آ گئے۔ استاد نے کہا تھوڑا سا پہلے آتے تو میں آپ کو ایک بچہ دکھلاتا، بچپن میں 11 سال کی عمر میں اس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ وہ دوست کہنے لگا میں تو ضرور اس بچے کی زیارت کروں گا۔ فرمایا وہ جا رہا ہے، دوڑ کر اس کے پاس پہنچے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا بھتیجے آپ کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ امام محمد ابن اسماعیل نے سر اوپر اٹھایا، کہنے لگا چچا جان صرف حدیثیں یاد نہیں، سند سمیت 70,000 حدیثیں یاد۔ یہ سند جو عزیز پڑھ رہے تھے ایک لمبی سند ہوتی ہے، فرمایا سند سمیت مجھے 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ اللہ نے بچپن میں 70,000 حدیثوں کا حافظ بنا دیا۔ میرے خیال میں محدثین کی فہرست میں یہی صاحب کرامت محدث نظر آتے ہیں۔ جیسے انسانوں کی فہرست میں حفظ قرآن کے سلسلے میں ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے، اور قیامت تک شاید اس جیسا اور کوئی پیدا نہ ہو، امام محمد، ان کا والد ان کو پکڑ کر امام ابو حنیفہ کی خدمت میں لے گئے، میرے بچے کو دینی تعلیم دے دو۔ امام صاحب نے کہا بھی حافظ قرآن بنا لو پھر اس کو لے آنا۔ ایک ہفتے کے بعد پھر والد اسی بچے کو لے کر امام صاحب کے پاس پہنچے کہ اس کو علم دین پڑھاؤ۔ امام صاحب نے فرمایا بھی پچھلے ہفتے تو آیا، میں نے آپ کو سمجھا دیا، حفظ قرآن کے بعد ہی ہمارے ہاں داخلہ ملے گا۔ تو باپ کی آنکھوں میں آنسو بھی بھر آئے، کہنے لگے الحمدللہ میرے بیٹے محمد نے ایک ہفتے میں پورا قرآن یاد کر لیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں محمد بھی ایک عجیب بچہ ہے، اور محمد ابن اسماعیل بھی ابھی عجیب بچہ ہے۔
11 سال کی عمر میں 70,000 حدیثیں یاد کرنی، اس عظیم محدث کی عظیم کتاب کی آخری کتاب پر حدیث پڑھی جا رہی ہے، جو باب کا عنوان قائم کیا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، آپ ذرا ان بچوں کے چہروں کو دیکھیں، یہ غم زدہ ہیں یا خوش ہو رہے ہیں؟ کیسے نظر آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو شادی کی رات میں بھی اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنا اس وقت خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ علم کی تکمیل ہوگی۔ جس علم کا آغاز کیا تھا نورانی قاعدے سے، 8-10 سال کے بعد کسی درجے میں اس علم کی تکمیل ہو گئی، اور مشہور ہے، ضابطہ ہے اور فطرت کی بات ہے، جو بھی اچھا کام ہو اس کام کے آغاز میں بھی خوشی ہوتی ہے۔ جب بچے نورانی قاعدہ لے کر علم کو شروع کر رہے تھے تو باپ مٹھائی تقسیم کر رہا تھا، خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی، لیکن آج کیا کیفیت ہوگی؟ والدین کی خوشی کی کیا صورت، ان کی خوشی کی کیا صورت، اور معاونین کی خوشی کی کیا صورت، اور مدرسے کی انتظامیہ میں خوشی کی لہر، ایک عجیب سما ہے ماشاءاللہ، مسرت ہی مسرت، کام کے آغاز میں بھی خوشی اور کام کے اختتام اور تکمیل میں بھی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے اساتذہ کہتے ہیں دونوں خوشیوں میں بڑا فرق ہے۔ آغاز، ابتدا اور افتتاح میں جو خوشی ہوتی ہے وہ موہوم ہوتی ہے، توقع کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اچھا کام شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا، اس امید پر خوشی ہوتی ہے، اور جب کام انتہا کو پہنچ جاتا ہے اس وقت خوشی واقعی خوشی ہوتی ہے، اصلی خوشی ہوتی ہے، حقیقی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامت نے مثال سے سمجھایا، انسان کوئی پودا لگاتا ہے، باغ بنانے کے لیے اس وقت بھی خوشی ہے، بزرگ کو بلا لیا، مٹھائی تقسیم کی، تجارت کو شروع کرنا چاہتا ہے، مٹھائی تقسیم کرتا ہے، دوستوں کو بلاتا ہے۔ جب تجارت نفع مند ہو جائے اور لاکھوں کی تعداد میں نفع آنے لگے اس وقت اصلی اور حقیقی خوشی، جب وہی پودا پھل دینے لگے اس وقت اصلی خوشی۔ ایک لطیفہ بھی دوران میں یاد آ گیا، حضرت تھانوی علیہ رحمت نے ایک لطیفہ نقل کیا ہے۔ حضرت ہارون رشید یہ علم دوست بادشاہ تھے، ایک دفعہ اپنے دیہی علاقوں میں سفر کرتے کرتے بہت دور دراز علاقے میں پہنچ گئے، دارالخلافت سے ہزاروں میل دور۔ وہاں دیکھا 90 سال کا بوڑھا کھجور کا پودا لگا رہا ہے، پودا ساتھ رکھا ہوا ہے، گڑھا کھودنے میں مصروف ہے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے۔ ہارون رشید گھوڑے سے اترے اور بڑے میاں کے سر کو جا کر پکڑا، تیرا سر کانپ رہا ہے، تیرے کمر کے اندر طاقت نہیں ہے اٹھنے بیٹھنے کی، ارے بے وقوف یہ کیا حرکت کرتا ہے؟ جس پودے کو تو لگانا چاہتا ہے یہ تو 15 سال کے بعد پھل دے گا، تو 15 دن کے اندر مرنے والا ہے، تو فضول حرکت کر رہا ہے، بیکار کام کر رہا ہے۔ اس بڑے میاں کو ہارون رشید صاحب نے جب یہ کہا فضول حرکت، نکما کام، گندا کام کر رہا ہے، مجھے اس پودے کا پھل نصیب نہیں ہوگا، تو بڑے میاں نے آلات جو کھودنے کے تھے وہ رکھ دیے، بڑے اطمینان کے ساتھ سر اٹھا کر کہا شکل تو تیری اچھی ہے، بات بڑی نکمی کر دی ہے۔ کیوں جی کیوں نکمی کی؟ کام تو نکما کر رہا ہے، فضول کر رہا ہے۔ کہنے لگا میں اس پودے کو امید کی بنیاد پر، توقع کی بنیاد پر لگا رہا ہوں، اللہ مجھے بھی شاید میری زندگی کو لمبا کر کے اس کا پھل عطا کر دے، اور اگر بالفرض میں مر گیا تو میرا پودا تو ضائع نہیں جائے گا، میرے پوتے اور نواسے اس کا پھل کھائیں گے، اگر ان کو بھی نصیب نہ ہوا تو دوسرے مسلمان اس سے نفع حاصل کریں گے، تو یہ پودا لگانا فضول نہیں، یقیناً یہ پھل دینے والا ہے اور اس سے نفع لوگ ضرور حاصل کریں گے۔ جب بوڑھے میاں نے یہ بات کہی، ہارون رشید کو یہ بات اس کی پسند آ گئی، سمجھدار تھا کہ بات تو بڑی اچھی کی ہے، پودا لگا رہا ہے امید کی بنیاد پر، یقیناً وہ امید حاصل ہونے والی ہے، اس کو نہ صحیح اس کی اولاد کو صحیح۔ تو ہارون رشید نے کہا نہ ہم، اور اس کی عادت تھی
جو آدمی مجھے نام کہلوا دے، وزیر خزانہ کو حکم تھا میرے خزانے میں سے 1000 اشرفی بطور اکرام کے اس کو دے دینا۔ جب بوڑھے میاں نے یہ بات کہی اور ہارون رشید نے کہا نعم، تو وزیر خزانہ نے 1000 اشرفی نکال کر بوڑھے میاں کے ہاتھ پر رکھی، یہ بادشاہ کی طرف سے تیرا اکرام۔ ہارون رشید گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگا تو بڑے میاں نے کہا میری ایک بات سن کر جاؤ، ابھی آپ بکواس کر رہے تھے کہ اس پودے کا پھل تجھے نصیب نہیں ہوگا، ظالم تو نے دیکھ لیا، ابھی میں نے پودا لگایا ہی نہیں، اللہ نے پودے کا پھل دے دیا ہے۔ ہارون رشید نے کہا نعم، ہاں جی بات بڑی سچی ہے آپ کی۔ وزیر خزانہ نے اور 1000 اشرفی اٹھا کر بڑے میاں کے ہاتھ پر رکھی، ہارون رشید صاحب جانے لگے، بڑے میاں نے کہا میری ایک اور بات بھی سن کر جائیں۔ نیچے اترے، کہا ظالم تو کہہ رہا تھا کہ اس پودے کا پھل تجھے نصیب نہیں ہوگا، دنیا میں جتنا بھی باغ ہے وہ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، میرے پودے نے لگنے سے پہلے 2 دفعہ پھل دے دیا ہے۔ ہارون رشید نے کہا نعم، اور پھر وزیر خزانہ نے اور 1000 اشرفی بوڑھے میاں کے ہاتھ پر رکھی اور دوڑ کر ہارون رشید کے پاس آیا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگو ورنہ یہ بوڑھا تو تیرا سارا خزانہ خالی کر دے گا۔ بھئی آغاز کے وقت میں بھی ہمارے عزیزان کو بہت خوشی ہو رہی تھی، لیکن اللہ کی قسم اس وقت جو خوشی محسوس ہو رہی ہے، ہمارے ایک استاذ کہتے ہیں علم کی تکمیل کی خوشی اسی درجے میں، اگرچہ مکمل عالم بنے نہیں، عالم بننے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہوئی ہے، ساری زندگی اپنے اساتذہ کے محتاج رہیں گے، محتاج سمجھیں گے تو علم ترقی کرے گا، اگر اپنے آپ کو مستغنی سمجھ لیا تو ٹھوکریں کھائیں گے، اور ایسی ٹھوکریں ملیں گی کہ سرگردان ہو جائے گا، چکرا جائے گا۔ ہمارے استاد فرماتے تھے تکمیل علم کی خوشی ایسی خوشی ہے، وہ اپنے انداز میں ایک جملہ بولنے لگے، کہتے ہیں دل چاہتا ہے کپڑے اتار کر ناچنا شروع کر دیں، ایسی خوشی ہوتی ہے علم کی تکمیل کی۔ پہلی رات دلہا کو وہ خوشی نصیب نہیں ہے جو علم مکمل ہونے کی خوشی طالبین حدیث کو آخری مجلس میں نصیب ہو جاتی ہے، یہ خوشی اللہ ان کے لیے مبارک فرمائے۔ تو امام محمد بن اسماعیل بخاری آخری باب لائے، کتاب کو شروع کیا تھا کتاب الایمان سے اور آخر میں کتاب التوحید کو لائے، اشارہ کر دیا 16 سال کی محنت کا خلاصہ یہی ہے، ہر وقت یہ بات ذہن میں مستحضر رہے کہ میرے ایمان کی حالت کیا ہے، میرے عقیدے کی حالت کیا ہے، دار و مدار تو عقیدے پر ہے، عمل میں اگر کوتاہی ہوگی تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن عقیدے کی کوتاہی قابل معافی نہیں ہے۔ اور اس میں معتزلہ کی تردید کی، معتزلہ ایک فرقہ تھا جو عذاب قبر کے منکر تھے، حیات انبیاء کے منکر تھے، اور بھی بہت سی چیزوں کا انکار کرتے تھے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ ان کا یہ تھا کہ اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، بس اللہ رب العزت فیصلہ کر دیں گے، جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو جنت میں، جو برے لوگ ہوں گے ان کو جنت میں، میزان نہیں قائم ہوگا۔ امام بخاری نے آیت ہی کو ترجمۃ الباب بنا دیا، قرآن کہتا ہے بنازع الموازین القسط لیوم القیامہ، لیوم القیامہ میں لام فی کے معنی میں ہے، قیامت کے دن میں ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ محدثین فرماتے ہیں ترازو بھی ایسا ہوگا جیسے محسوس ترازو ہے، 2 پلڑے ہوں گے، درمیان میں ایک ڈنڈی ہوگی جس کو جبریل علیہ السلام پکڑیں گے، اس کو ستون کہا جا سکتا ہے، میکائیل علیہ السلام اس پر نظر رکھیں گے، ایک پلڑا عرش کی دائیں دوسرا پلڑا عرش کی بائیں جانب میں ہوگا، اور میزان اتنا بڑا وسیع ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے درخواست کی اللہ میں اس میزان کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا دیکھ نہیں سکتا۔ جب بار بار اصرار کیا اللہ نے میزان کو زہر کیا تو خرا، حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔
جب ہوش آیا تو کہنے لگی اتنا بڑا میزان، ساری امت کے اعمال بھی جمع کرو تو میزان تو اس سے نہیں بھرا جائے گا، اس کو کون سے لوگ اپنے اعمال کے ذریعے سے بھریں گے؟ تو حدیث پاک میں ہے اللہ نے فرمایا انہیں میزان تو دیکھا ہے لیکن میں نے اعمال اور اقوال میں جو وزن بھر دیا ہے اس وزن کا تجھے اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر نے وہ وزن کیا بتلایا؟ فرمایا ایک مرتبہ بھی اخلاص کے ساتھ انسان سبحان اللہ کہہ دے یملأ نصف المیزان، آدھا میزان اسی سے بھر جائے۔ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ۔ مجھے یاد آتا ہے ایک آدمی کا نامہ عمل لایا جائے گا، اس کے اعمال کو میزان میں رکھا جائے گا، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ انبار لگ جائیں گے اور برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا، نیکی کا پلڑا بالکل خالی۔ فیصلہ ہوگا پکڑو اور اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ یہ کراچی کے بہت بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، جامعہ بنوریا کے ناظم وفاق بھی رہے مولانا، غالباً مختار صاحب تھے، حضرت بنوری صاحب کے داماد بھی تھے، نام بھول رہا ہوں، ہاں حبیب اللہ مختار صاحب۔ ان کے مواعظ میں میں نے پڑھا حضرت آدم علیہ السلام، جامعہ بنوری ٹون میں حبیب اللہ مختار صاحب، انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اس کے اندر میں نے پڑھا اس حدیث کو، حضرت آدم علیہ السلام کی اس شخص پر نظر پڑے گی اور پتہ چلے گا یہ آخر الزمان پیغمبر محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، اور جکڑا جا رہا ہے زنجیروں کے اندر اور گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آواز لگائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا احمد یا احمد۔ حضور متوجہ ہوں گے اور عرض کریں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر میں حاضر ہوں، کیا فرمان ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آپ کا امتی ذلیل ہو کر جہنم کی طرف جا رہا ہے، ذرا اس کی نصرت اور مدد کرو۔ حضور آگے بڑھیں گے، ملائکہ کو حکم دیں گے رک جاؤ، وہ ملائکہ کہیں گے ہم زبانیاں ہیں اور ہماری تو اللہ نے تعریف ہی یہ کی ہے، صفت ہی یہ بیان کی، لا یعصون اللہ ما امرہم، ہم تو اللہ کے امر کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے حکم دیا ہم تو اس کو لے جائیں گے جہنم میں۔ حضور تیزی کے ساتھ آئیں گے، عرش کے نیچے آ کر سجدہ کریں گے اور عرض کریں گے اللہ تیرا وعدہ تھا امت کے بارے میں میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، میرا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے، میرے لیے اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی؟ اللہ کا حکم آئے گا ملائکہ کو، لا تعجلوا، جلدی مت کرو، میرے پیغمبر کو ذرا میزان کے قریب آنے دو۔ میزان کے قریب آئیں گے، جناب رسول اللہ اپنے جیب سے ایک پرچی نکالیں گے، وہ نیکیوں کا پلڑا جو بالکل خالی تھا اس میں وہ پرچی ڈالیں گے، پرچی والا پلڑا جھک جائے گا، گناہ والا فضا میں اڑ جائے گا۔ فیصلہ ہوگا چھوڑ دو، عزت کے ساتھ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ آدمی جنت کی بجائے حضور کے پیچھے دوڑے گا اور آ کر پکڑ کر کہے گا کون ہے آپ شخصیت مشکل وقت میں میری مدد کو پہنچے؟ آقا اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا کر فرمائیں گے میں آپ کا پیغمبر محمد رسول اللہ۔ آپ نے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھا تھا، وہ درود میرے پاس بطور امانت کے موجود تھا، آج میں نے وہ امانت حق ادا کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ بھی درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس لیے امام بخاری بھی بڑا عجیب جملہ بولتے ہیں آخر میں، فرماتے ہیں خیال کرنا انا اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، ایک ایک عمل کا وزن کیا جائے گا اور ایک ایک قول کا وزن کیا جائے گا، کسی عمل کو معمولی سمجھ کر ہرگز نہ چھوڑنا اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرنے کی جرات نہ کرنا۔ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، علماء صلحاء فرماتے ہیں عمل اور نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، اللہ نے اپنی رحمت کو نیکیوں میں چھپا رکھا ہے۔ بسا اوقات معمولی سی نیکی ہوتی ہے،
رحمت حق متوجہ ہو جاتی ہے اور انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ کئی مثالیں ہیں اس کی۔ مجھے یاد آتا ہے بایزید بستامی اللہ کے حضور حاضر ہوئے، اللہ نے فرمایا میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ بایزید بستامی عرض کرتے ہیں نماز پیش کروں، روزہ پیش کروں، تلاوت پیش کروں، اپنے اعمال پر نظر ڈالی، ہر عمل میں خود ہی ان کو عیب نظر آیا۔ آخر میں اپنے دل کو دیکھا، کہا عقیدہ تو میرا توحید کا بڑا پختہ تھا، تو اللہ کے سامنے بطور شکر یا بطور اطمینان کے عقیدہ توحید پیش کیا۔ میں آپ کے لیے بطور تحفہ کے توحید والا سچا پکا عقیدہ لے کر آیا ہوں، اس کو قبول فرما لیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا اما تذکر لیلۃ اللبن، او توحید کا عقیدہ پیش کرنے والا بڈھا، تجھے یاد نہیں ہے دودھ والی رات بھول گئی؟ دودھ والی رات تمہیں یاد نہیں؟ وہ کیا رات تھی؟ ایک رات دودھ پیا، پیٹ میں درد ہو گیا، کسی مرید نے پوچھا حضرت تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا ہاں دودھ پیا ہے اس سے درد ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا نالائق، درد دینے والا میں ہوں یا دودھ ہے؟ یہی تیرا توحید کا عقیدہ ہے؟ تو غیروں کی طرف نسبت کرتا ہے اعمال و افعال کی، بس چیخا چلایا میرے پاس تو عقیدہ اس کی نہ نکلا، تیری شان کے مطابق نہ سجدہ ہے، نہ رکوع ہے، نہ عبادت ہے۔ اللہ بس میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تیرا ایک عمل بظاہر تو چھوٹا سا ہے لیکن وہ قبولیت پا چکا ہے۔ صبح نماز کے لیے نکلے، سردی کا موسم ہے، نالی میں بلی کا بچہ پڑا تھا، ٹھٹر رہا تھا، انہوں نے اس کو اٹھایا، گرم پانی سے صاف کیا، اپنے لحاف میں اس کو گرمی پہنچائی، چلنے کے قابل بنا۔ اللہ نے فرمایا اس عمل کی بدولت میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے کبھی چھوٹے عمل کو چھوٹا سمجھ کر ہرگز نہ چھوڑنا، شاید اللہ کی رحمت اسی کی وجہ سے متوجہ ہو جائے، اور کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنے کی جرات نہ کرنا، کیونکہ گناہ چنگاری ہے، کبھی چھوٹی سی چنگاری چھپروں کے چھپر، مقاموں کے مقام جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اور ایک بات بڑی اہم ہے، آج دنیا غرور سے بھری ہوئی ہے، عالم ہے، علم پر تکبر، عابد ہے، عبادت کے غرور میں ڈوبا ہوا ہے، مالدار ہے، مال کی بنیاد پر متکبر ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، فرمایا کسی بھی بندے کو خدا را حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے گناہ سے نفرت ضرور کرو، لیکن گناہگار قابل رحمت ہے، وہ قابل نفرت نہیں۔ اس کے لیے دعا کرو گناہ چھوڑ دے، لیکن اس سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک کتاب میں پڑھا، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، حلقہ لگا کر بیٹھا تھا، اس زمانے کا ایک شراب کا رسیا، اچانک اس کے دل میں ندامت آئی، توبہ کا جذبہ بنا، توبہ کے ارادے سے کہا میں اچھی محفل تلاش کروں تاکہ توبہ میں پختہ ہو جاؤں۔ صحبت صالح کو تلاش کرتے کرتے اس عابد کے پاس آیا، مجلس میں جو ہی بیٹھا، عابد کی نظر پڑی تو کہا نالائق، میری مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، لیکن جاؤ یہاں سے، آپ کی نحوست پڑے گی، ہماری بابرکت مجلس کو آپ خراب مت کریں۔ مریدوں کے ذریعے سے ذلیل کر کے اس کو مجلس سے نکال دیا۔ جو ہی مجلس سے نکلا، اس زمانے کے نبی کو اللہ نے پیغام دیا، میرے گناہگار بندے کو میرا پیغام پہنچا دو، زندگی بھر کے سارے گناہ تیرے میں نے معاف کر دیے، آئندہ تیرا نامہ عمل نئے سرے سے تیار ہوگا۔ اور اس عابد کو کہہ دو عبادت پر گھمنڈ کرنے کی وجہ سے میرے ایک گناہگار بندے کو جو توبہ کے جذبے سے آیا تھا اس کو مجلس سے نکال دیا، اس غرور اور تکبر کی وجہ سے تیری زندگی بھر کی ساری عبادت برباد ہو چکی، اب نئے سرے سے اپنا رجسٹر تیار کرو۔ اس لیے بھائی، نہ چھوٹے عمل کو چھوڑنا ہے، نہ چھوٹے گناہ کو کرنے کی جرات کرنی ہے، نہ کسی بندے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ امام بخاری نے اس طرح بھی پڑھنے پڑھانے والوں کو خبردار کیا،
اعمال کو بھی تولا جائے گا، اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ سوچ سمجھ کر بولے، سوچ سمجھ کر عمل کریں۔ آخر میں مبارک حدیث کے الفاظ نقل کیے، اور الفاظ ہیں تسبیح کے۔ اشارہ کر دیا میں بھی اپنی اختتامی مجلس میں تسبیح کے کلمات کہہ رہا ہوں۔ 16 سال کا عرصہ لگا مجھے کتاب لکھتے آخر میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ مجلس کے اختتام میں، عام حالات میں بھی جب انسان کوئی مجلس قائم کرے، اس کے آخر میں بھی تسبیح کے کلمات ہونے چاہیے، استغفار کے، اور انسان کا جب خاتمہ ہو رہا ہو اس وقت بھی فکر یہی ہونی چاہیے زبان پر تسبیح کے کلمات جاری ہو جائے، کسی بھی عنوان سے، لا الہ الا اللہ کے عنوان سے۔ ایک محدث حدیث سنا رہے تھے، دوسرے شاگرد سند کے ساتھ وہ حدیث کو بیان کرنے لگے، لیکن ہر شاگرد اپنے استاد کی عظمت کی وجہ سے سند پوری نہ کر سکا۔ وہ بے ہوش تھے، تھوڑا سا ہوش آیا، پوری سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا۔ آخر میں الفاظ یہ تھے اس حدیث کے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، حدیث میں جملہ ہے داخل الجنہ، اس کو داخل الجنہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لا الہ الا اللہ کہا اور روح پرواز کر گئی، گویا عملاً جنت میں داخل ہو گئی۔ ہمارے حضرت اقدس بیٹھے ہیں قاری محمد ادریس صاحب رحمت برکاتہ، ان کے مدرسے کے استاذ حدیث تھے، ہمارے ساتھی تھے، ترمذی شریف غالباً پڑھا رہے تھے، گھر سے نکلے مطالعہ کر کے درس گاہ میں پہنچے، حدیث کی کتاب کھولی، طالب علم نے حدیث کی عبارت پڑھی، حضرت نے کھلی ہوئی ترمذی شریف کے اوپر سر رکھا، طالب علم حدیث کی عبارت پڑھ کے انتظار کرنے لگے کہ استاد اب حدیث کی تشریح کریں گے، سر ہی نہیں اٹھا رہے۔ ایک طالب علم نے جرأت کی، جا کر دیکھا تو روح ہی پرواز کر گئی۔ تو ایسا خاتمہ ہو جائے۔ حضرت ہزاروی جو جمعیت علماء اسلام کے بڑے لیڈر تھے مفتی محمود صاحب کے دور میں، آخری وقت ہے، بے ہوشی کی کیفیت ہے، تو بھائی اس حالت کو دیکھ کر یہ دعا مانگنے لگا، رب یسر ولا تعسر، اے اللہ آسانی فرما، عسر اور تنگی نہ فرما۔ دیکھ یہ دو جملے بھائی نے پڑھے، تو حضرت ہزاروی نے آنکھ کھولی، فرمایا بتمم بالخیر، اللہ خیریت سے تمام کر دے میری زندگی، یہ جملہ تھا اور وہ نکل گئے۔ تو اگر انسان اپنے اعمال میں تسبیحات کی عادت بنا لے، کرتے کرتے آخری وقت میں یہی تسبیحات کے کلمے بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ آج اس مجلس میں بھی ہم 2-3 مرتبہ پڑھ لیں، شاید ہماری زندگی کے بھی آخری لمحات ہوں۔ پاک پیغمبر کے بڑے مبارک الفاظ ہیں، 3 صفتیں بیان کر کے ان کلمات کی اہمیت کی بنیاد پر آقا نے پہلے امت کو 3 صفتیں ذکر کی۔ میں ایسے کلمے بتلانا چاہتا ہوں، حبیبتان الی الرحمن، جو میرے رحمان کو بہت ہی پسند ہے۔ آپ اندازہ لگیں شوق بڑھا یا نہ بڑھا۔ حضور فرما رہے ہیں عام کلمے نہیں، وہ کلمے بتلانا چاہتا ہوں جو رحمان کو پسند ہے۔ دل میں خیال آیا جو رحمان کو پسند ہے پھر ہماری ناقص زبان کیسے ادا کرے گی؟ تو آقا نے اس اشکال کو بھی دور کر دیا، خفیفتان علی اللسان، گھبراؤ نہیں، زبان پر بہت ہی ہلکے پھلکے۔ پھر ہمارے جیسے نالائقوں کے ذہن میں آ سکتا تھا جب زبان میں ہلکے ہیں تو میزان میں بھی تو ہلکے ہوں گے، ہمیں تو وہ کلمہ چاہیے، وہ عمل چاہیے جو میزان میں بڑا بھاری ہو۔ تو آقا نے فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری نکلیں گے۔ اب امت کا شوق انتہا کو پہنچا۔ ہمارے ایک استاد ہیں وہ فرماتے ہیں آقا نے محسوس کیا مزید میں صفتیں ان کلمات کی اگر ذکر کرتا ہوں تو شاید امت کے لوگ بے ہوش نہ ہو جائیں انتظار میں۔ 3 صفتیں بیان کرنے کے بعد وہ پاکیزہ کلمات بتلا ہی دیے تاکہ زیادہ امت پریشان نہ ہو۔ فرمایا رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ کیا رسول اللہ جلدی بتلا دو، ہم تو بہت پریشان ہیں۔ آقا نے فرمایا سبحان اللہ
व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सब हजरात इन पाकीज़ा कलिमात को कह दो, अल्लाह करे यही आदत रहे। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हमारे शेख हैं जामिया अशरफिया लाहौर के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सूफ़ी मोहम्मद सरवर साहब, वो अपने मुरीदीन मुताल्लिकीन को तलकीन करते हैं। एक तो 6 तस्बीहात की, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्तिग़फ़ार और दरूद शरीफ। और 7वीं ये सही बुखारी की आखिरी हदीस, अगर इंसान मामूल बना ले कम अज़ कम एक तस्बीह उन 6 तस्बीहात में से भी यौमिया पढ़ ले, और सही बुखारी की आखिरी हदीस की भी एक तस्बीह का मामूल बना ले, रहमत हक से उम्मीद है मौत के वक़्त ये जुमले याद रहेंगे और हमारा काम बन जाएगा। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, आप हजरात ने दर्स हदीस समाअत फरमाया, हमारे लिए बहुत ही काबिल मुबारकबाद मौका है ये। अब उन खुश नसीब तलबा की जिन्होंने इस साल जामिया से कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल करने की शहादत हासिल की है, उनकी दस्तारबंदी होगी इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर नमाज होगी और नमाज के बाद इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आलमी महफ़िल हुस्न क़िराअत का इनेकाद होगा और उसके आखिर में फिर उलमाए किराम की दस्तारबंदी की जाएगी। रहमत को नेकियों में छुपा रखा है। बसाओ का मामूली सी नेकी होती है, रहमत हक मुतवज्जे हो जाती है और इंसान के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। कई मिसालें हैं इसकी। मुझे याद आता है बायज़ीद बुस्तामी अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए, अल्लाह ने फरमाया मेरे लिए क्या तोहफा लेकर आए हो। बायज़ीद बुस्तामी अर्ज़ करते हैं नमाज पेश करूँ, रोज़ा पेश करूँ, तिलावत पेश करूँ, अपने आमाल पर नज़र डाली, हर अमल में खूबी उनको ऐब नज़र आया। आखिर में अपने दिल को देखा, कहा अकीदा तो मेरा तौहीद का बड़ा पुख्ता था, तो अल्लाह के सामने बतौर शुक्र या बतौर इत्मीनान के अकीदा तौहीद पेश किया। मैं आपके लिए बतौर तोहफ़ा के तौहीद वाला सच्चा पक्का अकीदा लेकर आया हूँ, इसको कबूल फरमा लें। अल्लाह ने जवाब में फरमाया अमा तज़कुरु लैलतल लबन, और तौहीद का अकीदा पेश करने वाला बुढ़ा, तुझे याद नहीं है दूध वाली रात भूल गई, दूध वाली रात तुम्हें याद नहीं। वो क्या रात थी? एक रात दूध पिया, पेट में दर्द हो गया। किसी मुरीद ने पूछा हजरत तकलीफ हो रही है? कहा हाँ दूध पिया है उससे दर्द हो गया। अल्लाह ने फरमाया नालायक, दर्द देने वाला मैं हूँ या दूध है? यही तेरा तौहीद का अकीदा है? तू गैरों की तरफ निस्बत करता है आमाल और अफ़ाल की। बस चीखा चिल्लाया मेरे पास तो अकीदा ही सही न निकला, तेरी शान के मुताबिक न सजदा है, न रकू है, न इबादत है। अल्लाह बस मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया नहीं, तेरा एक अमल बज़ाहिर तो छोटा सा है लेकिन वो कबूलियत पा चुका है। सुबह नमाज के लिए निकले, सर्दी का मौसम है, नाली में बिल्ली का बच्चा पड़ा था, ठिठुर रहा था। इन्होंने उसको उठाया, गर्म पानी से साफ किया, अपने लिहाफ में उसको गर्मी पहुंचाई, चलने के काबिल बना। अल्लाह ने फरमाया इस अमल की बदौलत मैंने तेरे लिए जन्नत का फैसला कर दिया। इसलिए कभी छोटे
عمل کو چھوٹا سمجھ کر ہرگز نہ چھوڑنا، شاید اللہ کی رحمت اسی کی وجہ سے متوجہ ہو جائے اور کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنے کی جرات نہ کرنا، کیونکہ گناہ چنگاری ہے، کبھی چھوٹی سی چنگاری چھپروں کے چھپر، مقاموں کے مقام جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اور ایک بات بڑی اہم ہے، آج دنیا غرور سے بھری ہوئی ہے، عالم ہے، علم پر تکبر، عابد ہے، عبادت کے غرور میں ڈوبا ہوا ہے، مالدار ہے، مال کی بنیاد پر متکبر ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، فرمایا کسی بھی بندے کو خدا را حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، چاہے وہ گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے گناہ سے نفرت ضرور کرو، لیکن گناہ گار قابل رحمت ہے، وہ قابل نفرت نہیں۔ اس کے لیے دعا کرو گناہ چھوڑ دے، لیکن اس سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک کتاب میں پڑھا، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، حلقہ لگا کر بیٹھا تھا، اس زمانے کا ایک شراب کا رسیہ، اچانک اس کے دل میں ندامت آئی، توبہ کا جذبہ بنا، توبہ کے ارادے سے کہا میں اچھی محفل تلاش کروں تاکہ توبہ میں پختہ ہو جاؤں۔ صحبت صالح کو تلاش کرتے کرتے اس عابد کے پاس آیا، مجلس میں جو ہی بیٹھا عابد کی نظر پڑی تو کہا نالائق، میری مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، لے کے جاؤ یہاں سے، آپ کی نحوست پڑے گی، ہماری بابرکت مجلس کو آپ خراب مت کریں۔ مریدوں کے ذریعے سے ذلیل کر کے اس کو مجلس سے نکال دیا۔ جو ہی مجلس سے نکلا، اس زمانے کے نبی کو اللہ نے پیغام دیا، میرے گناہ گار بندے کو میرا پیغام پہنچا دو، زندگی بھر کے سارے گناہ تیرے میں نے معاف کر دیے، آئندہ تیرا نامہ عمل نئے سرے سے تیار ہوگا۔ اور اس عابد کو کہہ دو عبادت پر گھمنڈ کرنے کی وجہ سے میرے ایک گناہ گار بندے کو جو توبہ کے جذبے سے آیا تھا اس کو مجلس سے نکال دیا، اس غرور اور تکبر کی وجہ سے تیری زندگی بھر کی ساری عبادت برباد ہو چکی، اب نئے سرے سے اپنا رجسٹر تیار کرو۔ اس لیے بھائی، نہ چھوٹے عمل کو چھوڑنا ہے، نہ چھوٹے گناہ کو کرنے کی جرات کرنی ہے، نہ کسی بندے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ امام بخاری نے اس طرح بھی پڑھنے پڑھانے والوں کو خبردار کیا، اعمال کو بھی تولا جائے گا، اقوال کو بھی تولا جائے گا، سوچ سمجھ کر بولے، سوچ سمجھ کر عمل کریں۔ آخر میں مبارک حدیث کے الفاظ نقل کیے، اور الفاظ ہیں تسبیح کے، اشارہ کر دیا میں بھی اپنی اختتامی مجلس میں تسبیح کے کلمات کہہ رہا ہوں۔ 16 سال کا عرصہ لگا مجھے کتاب لکھتے لکھتے لکھتے، آخر میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ مجلس کے اختتام میں، عام حالات میں بھی جب انسان کوئی مجلس قائم کرے، اس کے آخر میں بھی تسبیح کے کلمات ہونے چاہیے، استغفار کے، اور انسان کا جب خاتمہ ہو رہا ہو اس وقت بھی فکر یہی ہونی چاہیے زبان پر تسبیح کے کلمات جاری ہو جائے، کسی بھی عنوان سے، لا الہ الا اللہ کے عنوان سے۔ ایک محدث حدیث سنا رہے تھے، دوسرے شاگرد سند کے ساتھ وہ حدیث کو بیان کرنے لگے، لیکن ہر شاگرد اپنے استاد کی عظمت کی وجہ سے سند پوری نہ کر سکا، وہ بے ہوش تھے، تھوڑا سا ہوش آیا، پوری سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا۔ آخر میں الفاظ یہ تھے اس حدیث کے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، حدیث میں جملہ ہے داخل الجنہ، اس کو داخل الجنہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لا الہ الا اللہ کہا اور روح پرواز کر گئی، گویا عملاً جنت میں داخل ہو گئی۔ ہمارے حضرت اقدس بیٹھے ہیں قاری محمد ادریس صاحب رحمت برکاتہ، ان کے مدرسے کے استاذ حدیث تھے، ہمارے ساتھی تھے، ترمذی شریف غالباً پڑھا رہے تھے، گھر سے نکلے مطالعہ کر کے درس گاہ میں پہنچے، حدیث کی کتاب کھولی، طالب علم نے حدیث کی عبارت پڑھی، حضرت نے کھلی ہوئی ترمذی شریف کے اوپر سر رکھا، طالب علم حدیث کی عبارت پڑھ کے انتظار کرنے لگے کہ استاد اب حدیث کی تشریح کریں گے، سر ہی نہیں اٹھا رہے،
ایک طالب علم نے جرأت کی جا کر دیکھا تو روح ہی پرواز کر گئی۔ تو ایسا خاتمہ ہو جائے۔ حضرت ہزاروی جو جمعیت علماء اسلام کے بڑے لیڈر تھے مفتی محمود صاحب کے دور میں، آخری وقت ہے، بے ہوشی کی کیفیت ہے، تو بھائی اس حالت کو دیکھ کر یہ دعا مانگنے لگا، رب یسر ولا تعسر، اے اللہ آسانی فرما، عسر اور تنگی نہ فرما۔ دیکھ یہ دو جملے بھائی نے پڑھے تو حضرت ہزاروی نے آنکھ کھولی، فرمایا وتمم بالخیر، اللہ خیریت سے تمام کر دے میری زندگی۔ یہ جملہ تھا اور وہ نکل گئے۔ تو اگر انسان اپنے اعمال میں تسبیحات کی عادت بنا لے، کرتے کرتے آخری وقت میں یہی تسبیحات کے کلمے بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ آج اس مجلس میں بھی ہم 2-3 مرتبہ پڑھ لیں، شاید ہماری زندگی کے بھی آخری لمحات ہوں۔ پاک پیغمبر کے بڑے مبارک الفاظ ہیں، 3 صفتیں بیان کر کے ان کلمات کی اہمیت کی بنیاد پر آقا نے پہلے امت کو 3 صفتیں ذکر کی۔ میں ایسے کلمے بتلانا چاہتا ہوں، حبیبتان الی الرحمن، جو میرے رحمان کو بہت ہی پسند ہے۔ آپ اندازہ لگیں شوق بڑھا یا نہ بڑھا؟ حضور فرما رہے ہیں عام کلمے نہیں، وہ کلمے بتلانا چاہتا ہوں جو رحمان کو پسند ہے۔ دل میں خیال آیا جو رحمان کو پسند ہے پھر ہماری ناقص زبان کیسے ادا کرے گی؟ تو آقا نے اس اشکال کو بھی دور کر دیا، خفیفتان علی اللسان، گھبراؤ نہیں، زبان پر بہت ہی ہلکے پھلکے۔ پھر ہمارے جیسے نالائقوں کے ذہن میں آ سکتا تھا جب زبان میں ہلکے ہیں تو میزان میں بھی تو ہلکے ہوں گے، ہمیں تو وہ کلمہ چاہیے، وہ عمل چاہیے جو میزان میں بڑا بھاری ہو۔ تو آقا نے فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری نکلیں گے۔ اب امت کا شوق انتہا کو پہنچا۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں آقا نے محسوس کیا مزید میں صفتیں ان کلمات کی اگر ذکر کرتا ہوں تو شاید امت کے لوگ بے ہوش نہ ہو جائیں انتظار میں۔ 3 صفتیں بیان کرنے کے بعد وہ پاکیزہ کلمات بتلا ہی دیے تاکہ زیادہ امت پریشان نہ ہو۔ فرمایا رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ کیا رسول اللہ جلدی بتلا دو، ہم تو بہت پریشان ہیں۔ آقا نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب حضرات پاکیزہ کلمات کو کہہ دو، اللہ کرے یہی عادت رہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمارے شیخ ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب، وہ اپنے مریدین متعلقین کو تلقین کرتے ہیں۔ ایک تو 6 تسبیحات کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار اور درود شریف، اور 7ویں یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث۔ اگر انسان معمول بنا لے کم از کم ایک تسبیح ان 6 تسبیحات میں سے بھی یومیہ پڑھ لے، اور صحیح بخاری کی آخری حدیث کی بھی ایک تسبیح کا معمول بنا لے، رحمت حق سے امید ہے موت کے وقت یہ جملے یاد رہیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔